الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا دن اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اہل مدینہ کے ہاں 2 دن خوشی کے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن یہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے عید کے دن بنائے ہیں۔ اور پھر یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے یعنی کہ قربانی کا دن، جو 10 ذی الحج کو اہل ایمان بڑے ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جو یہ قربانی کرتے ہیں، تو یہ ایک خاص دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان تھا، یہ اس کی یاد ہے
اور ایسی یاد کی جسے ہم عبادت سمجھ کے سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر کمال دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سارے امتحانات وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن یہ جو بڑا امتحان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند میں آیا، یعنی خواب کی حالت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بھی انہی الفاظ سے بیان فرمایا اور اسی ترتیب سے کہ جس سے اپنے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ سورۃ الصافات اور 23واں پارہ، اس میں دیکھیے گا انداز رب کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 86 سال کا عرصہ گزر چکا، اتنی لمبی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں نیک سہل اولاد عطا فرما۔ اب بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خوشخبری عطا فرمائی، میرے پیارے ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلے والا بیٹا عطا فرمانا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، جیسے ہی ملے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا فرمایا، میرے پیارے ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کے اس بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جا جہاں کوئی بھی انسان کا تصور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے، اب اس سے بڑا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے ہیں، بلغ معه السعي، جب چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچے، اور عام طور پہ کیا بات ہے جب بچہ چل پھر نہیں سکتا، چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت عام طور پہ والد سے زیادہ والدہ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور جب چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ اب باپ کی محبت زیادہ سامنے آ جاتی ہے کہ باپ اپنی انگلی سے پکڑ کے اپنے بیٹے کو چلا رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا بازو بنے گا اور میرے ساتھ ہو کے چلے گا۔ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، فرمایا کیا ہوا معه السعي، میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان نازل فرما دیا۔ کیا ہے؟ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے، پیارے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائیے گا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یہ خواب کا حکم ایک پیغمبر کا خواب جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے نوجوان ساتھیوں، ساری کائنات میں صرف ایک پیغمبر کی ذات ایسی ہے کہ جس کا ہر کام، چاہے وہ بیداری میں کر رہا ہے، چاہے وہ نیند کی حالت میں کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اس کی وحی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آسان کروں کہ جس طرح پیغمبر کی بیداری کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور امت کے لیے حجت ہوتا ہے، یعنی اس پر ایمان لانا ہر آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح صرف پیغمبر کا خواب حجت اور قطعی ہوتا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ کسی آدمی کا خواب بھی قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج اگر کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہیں ہے، وہ بھی خواب دیکھے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں اور صبح اٹھ کے ذبح کرنا شروع کر دے، یہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ تو صرف پیغمبر کا خواب جو وہی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس پر ایسے ایمان لانا لازم ہے جیسے پیغمبر کی بیداری کی حالت میں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا پیارے بیٹے اسماعیل میں آپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اب آگے بھی بیٹا کوئی عام تو نہیں تھا، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے جنہوں نے تربیت پائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود مبارک میں، کہ جن کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کیسی تھی، فرمائے کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے یا ابتی افعل ما تؤمر، پیارے ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے گا، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، آپ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، باقی میری بات کو چھوڑیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، بے صبری کرنے والا اسماعیل نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، فلما اسلم، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے دونوں باپ بیٹا تابعدار بن گئے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلما، جب دونوں تابعدار بنے، فرما بردار بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیے مینا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں ایک روایت حدیث کریم کی ایک اور بھی سن لیجئے گا۔ ایک میں تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو مینا میں ذبح کیا گیا، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مروہ پہاڑی کے قریب ذبح فرمایا۔ برحال جو بھی ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، اللہ کا حکم پورا فرمایا، بیٹے کو لے گئے قربان گاہ کی طرف، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا دیا۔ یہ جبین اور یہ جبہ دونوں سائڈ ہیں، فرمایا یہ ایک طرف کی سائڈ پہ بیٹے کو لٹایا ہے۔ فرمایا یہاں پھر بڑی بڑی باتیں لکھی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے باندھا ہے، اور باندھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اس لیے کہ کہیں باپ اور بیٹے کی محبت ملے
اور اللہ کے حکم کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور میرے دوستو ساری باتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب ذبح ہونے کے لیے تیار، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھنا اور رسیوں سے باندھنے کا تو تصور ہی نہیں رہتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دونوں باپ بیٹا تابعداری میں تیار ہو گئے، آج کے بیٹے کو لٹایا ہے اور چھری کو چلا رہے ہیں اپنے بیٹے پہ، پر میں زور لگا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پر میں لیکن چھری نہیں کاٹ رہی۔ اتنا غصہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو، چھری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں نہیں کاٹتے تو اتنا زور لگائے جا رہا ہوں، ادھر غصہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دے دی، چھری کہتی ہے ابراہیم میرے اوپر غصہ نہ کر، جس رب نے میرے اندر کاٹنے کی طاقت رکھی تھی آج اسی رب نے کاٹنے کی طاقت کو ختم کر دیا ہے، میں تیری بات کو مانوں یا اپنے رب کے حکم کو مانوں؟ فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اب زور لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا دمبا دیں گے۔ اب حضرت جبرائیل آ رہے ہیں جلدی دمبا لیں گے، آسمان سے جیسے نیچے اترے منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی منظر دیکھا نا زبان سے الفاظ نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے کہ تیرے نام پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز سنی آسمان کی طرف دیکھا اور آگے سے جواب دیا جبرائیل حیران کیوں ہو رہا ہے کہ بیٹا ذبح ہو رہا ہے؟ لا اللہ واللہ اکبر، یہ ذبح بھی اس پہ ہو رہا ہے، اس کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ کا دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے مینڈا آ گیا، حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو سائڈ پہ کر کے دمبا دیا ہے، مینڈا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ذبح فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی چھری کے نیچے سے نکلے تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، مولا سب سے بڑا تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے مجھے بچا بھی لیا ہے اور میری قربانی کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ یہ تکلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تکبیرات تشریف کے نام سے قیامت تک کے لیے اہل ایمان پر واجب فرما دیا کہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک انہی الفاظ کو دہراتے رہنا ہے، انہی الفاظ کو بار بار کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہو جائے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے پیارے ابراہیم وہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا حالات خواب میں آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں اللہ تعالیٰ اسی طرح دل سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ هَٰذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دنیا والوں آج بڑے بڑے لوگ امتحان لیتے ہیں، ہر پیپر بنانے والا آدمی کہتا ہے میں نے بڑا آسان پیپر بنایا ہے، بڑا آسان امتحان لیا، آپ نے خود تیاری نہیں کی ہوگی اس لیے آپ اپنے امتحان میں فیل ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان اللہ نے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ،
اور دنیا والوں امتحان تمہیں اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت کر کے اپنے خلیل کے لیے، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پہ، فرمایا جتنا سخت امتحان تھا اتنے ہی اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر قربانی کو واجب فرمائے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا وما لنا فی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا لکل شارۃ حسنۃ، فرمایا ہر بار کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ فرمایا ومصوف یا رسول اللہ، بکریوں کے بال ہوتے ہیں، جو بھیڑ کی اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر ذرے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ حدیث مبارک ہے نا کہ ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھی ہیں اور چاندنی رات ہے اور ستاروں سے جگمگ جگمگ پورا آسمان چمک رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ہاں ہے۔ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حضرت عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت عائشہ کے دل میں تو خیال تھا کہ اللہ کے پیغمبر میرے والد کا نام لیں گے، اور پھر وہی بات زبان پہ آ گئی اور فرمایا یا رسول اللہ اگر حضرت عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں تو میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تیرے والد کی نیکیوں کے تو کیا کہنے، اس حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ وہ جو رات غار کے اندر ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر کے ساتھ گزاری ہے، فرمایا اس ایک رات کی نیکی حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ کیا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے فرمایا نا اور ستارے لا تعداد ہیں، جیسے ان کی تعداد گننا ناممکن ہے، اسی طرح حضرت عمر کی نیکیاں بھی گننا ناممکن ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا جیسے جانور کے جسم پہ بال اور اون کے ذرے گننا ناممکن ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے کی نیکیاں گننا اور شمار کرنا بھی کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ کیا اخلاص ہونا چاہیے اور کس کی رضا کے لیے قربانی کرے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ٹائم ہو گئے، چلے صفحے سے نکلیں۔